ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے ہم رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس عظیم مہینے میں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، جو کچھ عبادتیں ہم نے اس ماہ مبارک میں انجام دی ہے، ان تمام عبادتوں کو تو قبول فرمانا. تو میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں مجھے جس عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے وہ عنوان ہے: ہم رمضان کے بعد کیا کریں گے. سب سے اہم عنوان ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے. رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہوا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے درمیان سے رخصت بھی ہو گیا. یہ مہینہ ایک مسلمان کو ایمانی اور عملی طور پر عروج، بلندی عطا کرتا ہے. یہ مہینہ ایک مسلمان کے اندر ایمان و یقین کی طاقت پیدا کرتا ہے، جو کہ مسلمان کا عظیم سرمایہ ہے. جس تیز رفتاری کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں میں اور آپ عبادتیں انجام دیا کرتے تھے، اسی تیز رفتاری کے ساتھ رمضان المبارک کے بعد بھی مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے ہیں. تبھی جا کر کے میرے اور آپ کا جو آخرت کا سفر ہے وہ سفر آسان ہو جائے گا. رمضان المبارک کے بعد بھی ہماری زندگیاں قرآن و حدیث کے سانچے میں اس طرح ڈھل جائے کہ ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ شریعت اسلامیہ کو سمجھ سکے، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے واقف ہو جائے. رمضان آیا اور گزر گیا، لیکن رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے مجھے اور آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوا ہے، اس چیز کا مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے. کیا میں صحیح معنوں میں نمازی بن گیا ہوں؟ کیا میں صحیح معنوں میں منکرات سے رک گیا ہوں؟ کیا میں صحیح معنوں میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کر رہا ہوں؟ کیا میں بات بات پر جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں؟ کیا میں اپنے والدین کا کہا مان رہا ہوں؟ کیا میں اپنے والدین کے ساتھ سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہوں؟ میرے معاملات گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، کیا میرے معاملات تمام لوگوں کے ساتھ صحیح ہے؟ کیا میں مکمل طور پر شرک سے بچ چکا ہوں، شرک سے توبہ کر چکا ہوں اور توحید پر آ چکا ہوں؟ کیا میں مکمل طور پر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر ان تمام سوالات کے جوابات مثبت انداز میں ہیں
ہاں کے طور پر ہے تو میں نے اور آپ نے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر ان تمام سوالات کے جوابات میرے اور آپ کے پاس نفی کی شکل میں ہے، نہیں کی صورت میں ہے، تو یاد رکھیں میں نے اور آپ نے رمضان المبارک سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک سے مکمل طور پر برأت کا اعلان ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیتا ہے کہ میں اور آپ رمضان المبارک میں بھی اور غیر رمضان میں بھی رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہے اور رب کی وحدانیت کے ڈنکے بجاتے رہے اور مکمل طور پر شرک کا خاتمہ کرے۔ یہی زندگی میری اور آپ کی رمضان المبارک کے بعد کی بھی ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات بتا دیتا ہوں، غور سے سنیں میرے بھائیوں۔ یہ جو فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں ہیں جنہیں دیکھ کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زندگیوں سے مجھے اور آپ کو جو سبق، جو پیغام حاصل کرنا چاہیے، یہ بچے مرتے رہے، مٹتے رہے، کٹتے رہے، لیکن رب کو ہی پکارا، رب سے ہی مانگا، اور ساری دنیا کو یہ بچے یہ بچیاں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ رب کی وحدانیت کو قبول کرنا ہوگا، رب سے ہی مانگنا ہوگا، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ شرک کے خاتمے کا یہ بچے بچیاں اعلان کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا، ہم ظاہری طور پر اپنے کیا ہے آنسوں سے آنسو تو بہا دیتے ہیں، اور ان کے مرے جانے کا، کٹے جانے کا، بھوک کی صورت میں یہ جو بچے بچیاں کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ان کو اپنے اسٹیٹس پر چپکا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا غم ہلکا کر دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے ہم اپنا غم ہلکا نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، اور فلسطین کے بچے مجھے اور آپ کو یہی درس پڑھا رہے ہیں کہ مکمل طور پر مجھے اور آپ کو توحید پر آنا ہوگا، توحید کو سمجھنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہماری دعاؤں میں وہ اثر ہوگا، رب کی مدد آئے گی، رب کی نصرت نازل ہوگی، اور یہ جو حالات ہے یہ حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قصد کرے، یہ عہد کرے کہ رمضان المبارک کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے وہ زندگی مکمل طور پر توحید پر رہے گی۔ جب ہم شرک کو چھوڑ دیں گے، شرک کو ترک کر دیں گے، تو رمضان کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے وہ رب العالمین کی فرما برداری میں گزر جائے گی۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، میری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کی پیروی، کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ کوئی مقابلہ کسی ولی، کسی پیر کو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا جائے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ منہج، یہ طریقہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ صرف نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر، صحابہ کرام کے راستے پر عمل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان تعلیمات کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ نہیں ہے جو آپ کی کامیابی کا نجات بن سکتا ہے، جو آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی عمل ہو اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، صحابہ کرام کے راستے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے، اس عمل کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ بات بھی یاد رکھے، ہم بارہا اپنی زبانوں پر بائیکٹ کے الفاظ لاتے ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں ہماری زندگیوں سے حقیقی بائیکٹ شرک ہے۔ شرک کو بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور یہی حقیقی بائیکاٹ ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ فتنے، یہ ساری چیزیں، یہ جو رب کے عذابات ہے رونما ہوتے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ ہم نے رب کا شریک بنایا ہے۔ اسی لیے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، دل، سوچ، سمجھ، انداز، اخلاق، کردار سب کچھ بدل جائے۔ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تبھی جا کر کے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوگی، تبھی جا کر کے معاشرے کو ایک نئی زندگی مل جائے گی، اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کے نوجوان ایک نئی زندگی گزارنا شروع کریں گے، کیونکہ شرک کا خاتمہ کرنا ہوگا، شرک کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ آپ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا یقین شدت کے ساتھ رہتا تھا کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تبھی جا کر کے رب العالمین نے ان نفوس قدسیہ کو اتنی بلندیوں پر اتنا اونچا مقام دے دیا کہ امت ان کی بلندیوں پر، ان کے عروج پر رشک کرتی ہے۔ اور ہمیں بھی یہ یقین مضبوط، اور ہمارا بھی یہ یقین مضبوط ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم شرک سے بچیں گے، منکرات سے بچیں گے، شراب نوشی سے بچیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ ہمارے سارے معاملات رمضان کے باہر بھی، رمضان کے علاوہ بھی درست رہیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی تمام تر محنتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ میرا رب، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو دونوں جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی کی بندگی میں ہی، نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر کے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو، سنتوں کو چھوڑ کر کے، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے ہی دنیا اور آخرت کی تباہی ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ رمضان کے بعد نیک اعمال کو چھوڑ دینا، اپنے خواہشات پر چلنا، شیطان کے راستوں پر چلنا، رب کا شریک بنا کر کے رب کو ناراض کرنا، یہ کیا ہے؟ رسوائی اور ذلت کی دلیل ہے۔ جو رب کو شریک بناتا ہے، وہ رب کی نگاہوں میں سب سے بڑا ذلیل ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ بات آپ یاد رکھیں، جس کی عزت رب العالمین کے یہاں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نافرمانیوں سے بچا لیتا ہے، اور جس کی عزت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نافرمانیوں سے نہیں بچاتا ہے۔ اور جسے رب اپنی نافرمانیوں سے نہ بچائے، وہ دنیا والوں کی نظر میں بھی سب سے بڑھ کر کے ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دے، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھے، رمضان ہو یا غیر رمضان، مجھے اور آپ کو مرتے دم تک رب کی عبادت کرنی ہے۔ صرف رمضان آیا، عبادتوں میں ایک دم یکسوئی متحرک ہو گئے، باقی مہینوں میں وہ چاشنگی، وہ متحرک پن آپ لوگوں کا نہیں دکھائی دیتا ہے، تو یاد رکھیے ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ہمیں عبادت کرنی ہے، موت تک کرنی ہے، اور آپ کو صراط مستقیم پر ہی چلنا ہوگا۔ اسی میں ہماری عزت ہے، اس کو صرف زبان سے ادا کر رہے ہیں، اس منہج پر ہمارا استقامت نہیں ہے، ہماری استقامت نہیں ہے، تو یاد رکھیے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ دن، یہ منہج استقامت مانگتا ہے، اس منہج کو استقامت کی ضرورت ہے، اور استقامت دن ہی کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی والی بات ہے۔ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تم اس دین کی طرف دعوت دو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، فتنوں سے بچاؤ کا واحد حل اس منہج پر ثابت قدم رہنا ہے۔ میں خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں جو تحقیق کے نام پر یوٹیوب اور گوگل کا سہارا لے رہے ہیں، آپ یاد رکھیے اس تحقیق کے نام پر جس کا آپ سہارا لے رہے ہیں، اس سہارے کو لے کر کے آپ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا علم ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اس منہج کا علم آپ کو ہو، تو آپ کو علماء کرام سے جڑنا ہوگا، آپ کو علماء کرام سے جڑنا ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنوں سے کیا ہے نجات پانے کا جو حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہ ہے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا او يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ نیک اعمال میں جلدی کرو، یہ فتنے جو ہے یہ رات کی تہ در تہ، رات کی تاریکیوں کی طرح امنڈ پڑیں گے اور آپ کیا ہے ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کے وقت مومن رہے گا تو شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن رہے گا تو صبح کے وقت کافر ہوگا۔ اور جو لوگ دین کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچتے ہیں، یہی لوگ میرے بھائیوں فتنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جو اپنے مفاد کے لیے جیتے ہیں، جنہیں صرف اپنی مفاد کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ لوگ لوگوں کو حق سے روک کر کے اپنی مفاد کی خاطر دنیا کما رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر تم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو نیک اعمال میں تمہیں جلدی کرنا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، یہ سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب اور گوگل کا سہارا تحقیق کے نام پر مت لے، یہاں سے آپ کی تحقیق نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہاں سے اپنی تحقیق شروع کریں گے تو یہ جو آپ کو صحیح راستے سے جو لوگ روک رہے ہیں، یہ دنیا کی تھوڑی سی عوض کے قیمت کے عوض یہ دین کو بیچ دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں آپ کو صراط مستقیم کے قافلے میں شامل ہو جانا پڑے گا۔ جو اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی راہ پر چل رہا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس قافلے میں آپ کو شامل ہو جانا پڑے گا۔ اس قافلے کی چھاونائیوں میں آپ آ کر کے دنیا، زمین و آسمان جتنی بڑی جنت میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اس جنت کو پانا ہے، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، آپ کو صراط مستقیم پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ صراط مستقیم پر عمل کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ راہیں آپ کے سامنے کھلتی جائے گی اور آپ جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو مختصر طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی عبادتیں ہم نے انجام دی ہے، ان ساری عبادتوں کو تو قبول فرمانا۔ اے اللہ، مجھے اور آپ لوگوں کو، تمامی لوگوں کو اے اللہ اس دین پر استقامت عطا فرمانا، اس دین پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنانا۔ اے اللہ، مجھے اور آپ کو اے اللہ، ہم تمامی لوگوں کو نمازوں کا پابند بنانا، اور اے اللہ ہمارے دلوں کو مسجد سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو مستند و معتبر علماء کرام سے جوڑ دے۔ اے اللہ یہ دنیا میں جو قدم قدم پر فتنے امنڈ رہے ہیں، اے اللہ
ان فتنوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں ان تمامی مسلمان بھائیوں کی اللہ تو مدد فرمانا، ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کی تو مدد فرمانا، اپنی مدد ان کے ساتھ شامل حال فرمانا، ہم تمامی لوگوں کے ساتھ اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرمانا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔